1448 ہجری کے اس مہینے محرم کی آج 7 تاریخ ہے، اور اس تاریخ پر ہم جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہمیں مسلمانوں کی ایک بھیڑ، بلکہ بھیڑ ہی بھیڑ نظر آتی ہے۔ 7 تاریخ کے جب علم اٹھائے جاتے ہیں تو ان علموں میں ایک بہت بھاری بھیڑ ہوتی ہے، اور اس بھیڑ کو دیکھنے کے لیے بھی ایک بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے چبوتروں پر اور ہماری چھتوں پر۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم جس بھیڑ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، چاہے وہ بھیڑ میں ہم چل رہے ہوں یا پھر اس بھیڑ کو دیکھنے کے لیے ایک بھیڑ جو کھڑی ہوئی اس بھیڑ کو دیکھ رہی ہے، اس بھیڑ کے حصہ بننے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ جس بھیڑ کے پیچھے ہم اپنا قیمتی وقت اور اپنی باڈی کی انرجی خرچہ کر رہے ہیں، اس بھیڑ کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد تو ہونا چاہیے نا۔ کیا ہم مسلمز ہمیشہ ایک بھیڑ کا حصہ بن کر رہیں گے؟ پھر چاہے وہ بھیڑ محرم کے علموں میں جانے کے لیے ہو، اور ان علموں میں چل رہی بھیڑ کو دیکھنے والی بھیڑ ہو، یا پھر عرس میں جانے والی بھیڑ ہو، یا پھر میلوں میں اکٹھا ہونے والی بھیڑ ہو، یا پھر بازار میں اکٹھا ہونے والی بھیڑ ہو، یا پھر تعزیے میں جانے والی بھیڑ ہو، یا پھر تعزیے میں جو بھیڑ ہے اس بھیڑ کو دیکھنے والی ایک بھیڑ ہو، ان تمام بھیڑوں کا حصہ ہم کیوں بنتے ہیں؟ ان تمام جگہوں پر بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں ہم، تو اس بھیڑ کے اکٹھا ہونے سے یا اس کا حصہ بننے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے؟ ان علم اور تاجیوں کے بیچ جو بھیڑ چل رہی ہوتی ہے، اور اس بھیڑ میں جو نوجوان ہوتے ہیں، ان نوجوانوں کو میں نے اپنے بچپن سے لے کے جب تک زمانہ جاہلیت تک میں اس بھیڑ کا حصہ ہوا کرتا تھا، تب تک میں نے ان نوجوانوں کو ایک دوسرے سے یہی بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ چل یار علم میں چلتے ہیں، تعزیے میں چلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، بہت موج مستی کریں گے۔ ہمیشہ یہی بول سنے ہیں، کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا۔ میں نے کبھی بھی کسی بھی نوجوان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ چلا 2 گھنٹے کے لیے تعزیے میں چلتے ہیں یا 4 گھنٹے کے لیے علم میں چلتے ہیں، جتنی دیر ہم چلیں گے اتنی دیر ہمیں ثواب ملے گا۔ ارے یہ نوجوان زیادہ تر میلوں ٹھیلوں میں، بازاروں میں، عرس میں اور علم میں، تعزیے میں، اور جہاں جہاں بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں یہی کہتے ہوئے کہ چلو آؤ وہاں چلتے ہیں فلاں جگہ، بہت مزہ آئے گا، بہت موج مستی کریں گے۔ تو ہم اس مزہ کرنے کی کتنے زیادہ بھوکے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف موج مستی کرنا رہ گیا ہے؟ کیا صرف مزہ لینا رہ گیا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں اور کوئی نیک کام کا نہیں ہے، صرف مزہ لینا ہی رہ گیا ہے؟ کبھی ہم نے ان تمام چیزوں کا سوال اپنے آپ سے کیا ہے اکیلے میں بیٹھ کر؟ اور میرے یہ سب کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جن تاجیوں اور علموں میں ہم جا رہے ہیں، کیا وہ تاجیہ اور علم ہمارے اسلام کا حصہ ہیں یا نہیں؟ چونکہ اسلام کا حصہ صرف وہی چیزیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اور حدیث کے ذریعے سے نازل کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم تمام اعمال کے بارے میں کہ آپ اپنی امت سے یہ عمل بتا دیجیے، آپ اپنی امت کو یہ چیز کہہ دیجیے، آپ اپنی امت کو یہ فلاں حکم میرا بتا دیجیے، یہ حکم بتا دیجیے، وہ حکم بتا دیجیے۔ تمام حکموں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام امتیوں کو بتایا۔ صرف وہی دین ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام امتیوں کو بتایا ہے۔ اس کے بعد جو بھی باتیں آئی ہیں وہ کوئی بھی باتیں اسلام سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ حجۃ الوداع یعنی آخری حج کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام عنہم اجمعین سے یہ ارشاد فرمایا، جب صحابہ کرام کا مجمع 1,24,000 کم و بیش تھا موجود وہاں پر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ جس دین کو میں لے کر آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جس دین کو اتارا ہے، کیا وہ دین میں نے تم تک پہنچا نہیں دیا؟ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک ساتھ آپ سے ارشاد فرمایا، آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے وہ دین ہم تک پہنچا نہیں دیا بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا، یا اللہ تو گواہ رہنا کہ تو نے جو دین مجھ پر نازل کیا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا۔
یعنی دین تو مکمل ہو چکا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، پھر اس کے بعد جو چیزیں ہمارے سماج میں چل رہی ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی ہی نہیں ہیں اور وہ ہم سب کر رہے ہیں، وہ اسلام کا حصہ اور پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ خود سے یہ سوال کیجئے، کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ دے رہے تھے تو اس خطبے سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو محرم کی 10 تاریخ کو یزیدی فوج کے ذریعے شہید کر دیے گئے، اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج اور آپ کی شہادت کے بیچ کا ٹائم 50 سال ہے تقریباً۔ اس درمیان آپ نے کبھی بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ علموں کو اٹھانا چاہیے یا تاجیے کو اٹھانا چاہیے۔ جب اس چیز کا ارشاد میرے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے تو یہ چیز جائز کیسے ہو گئی؟ اس چیز کو ہم کیسے کرنے لگے؟ اور اس چیز کو کرنے کے بعد ہم کیوں اس میں اپنا وقت کھپا رہے ہیں؟ اور وہ چیز دین کا حصہ بھی نہیں ہے اور اسے ہم دین کا حصہ سمجھ کر یا محرم کے مہینے کا حصہ سمجھ کر کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کا مقصد بھی ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ اگر علم کے بارے میں یا پھر تاجیے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی بات بتائی ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ علم کو یا پھر تاجیوں کو لے کر گلی گلی چل رہے ہوتے اور آپ نے اس بات کی تاکید بھی کری ہوتی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہ سب چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہاں سے آئی یہ چیزیں؟ اس چیز کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور کربلا کا جو واقعہ گزرا ہے وہ ہمیں کس طرف لے جاتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیچ اور سامنے یزیدی فوج کے بیچ جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کے دوران جب نماز کا وقت آیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ روک کر نماز کو ادا کیا ہے، اور آپ کے بیچ یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیچ اور دشمنوں کے بیچ جو جنگ چل رہی تھی، وہ جنگ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جنگ لڑ رہے تھے۔ اور اس جنگ کے دوران آپ اگر ایک نماز آگے پیچھے کر لیتے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، بلکہ ہمیں فرق پڑتا۔ ہمیں یہ بہانہ مل جاتا کہ جب کوئی ایسی کٹھن سچویشن آئے تو ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسی کٹھن استھتی میں جو کربلا کی کنڈیشن سے زیادہ کٹھن کنڈیشن کہیں کی ہو سکتی ہے، تو ایسی کٹھن کنڈیشن میں بھی انہوں نے نماز کو ادا کیا ہے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز سے بے حد محبت کرتے تھے اور جنہوں نے جس عمل کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا ہے، اس عمل کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ بتایا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنا سر تن سے جدا کر کے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ ہے وہ عمل جو ہمارے کرنے کے ہیں، جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، وہ نہیں جو ہم گلی کوچوں میں بھیڑ کا حصہ بن کر کرتے رہتے ہیں اور سماج میں غلط سندیش پہنچاتے ہیں اسلام کا کہ اسلام ایسا ہوتا ہے۔